خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ وضو فرما رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وضو فرماتے ہوئے ایسے پانی کے چیٹے پھینکے، اور جب پانی کے چیٹے پھینکے تو کرامتاً وہ چینٹے جو تھے وہ سیدھے امام راضی کی آنکھوں پر پڑے۔ اب جب امام راضی کی آنکھوں پر وہ چینٹے پڑے تو امام راضی نے اپنی نظر کو اٹھایا تو سامنے گنبد خضرا نظر آیا، اور ان کی مدینہ منورہ تک نظر پہنچ گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کی، اور ادھر سے امام نجم الدین کبریٰ کی آواز آتی ہے کہ اے راضی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو دلائل سے اس کو منوا لے گا، یہ دلیلوں پہ بحث کرتا چلا جائے گا، یہ دلیلوں سے مانے گا نہیں، تو اپنی آخری دلیل کو دے دے کیونکہ تیرا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو کہہ دے کہ میں نے اپنے علم اور دلائل اور حواس خمسہ سے اور اپنی تعلیم سے خدا کو نہیں پہچانا، اس کو نہیں جانا، مجھے تو اس گنبد خضرا والے نے ان کی خبر دی ہے، تو میں ان کے کہنے سے، ان کے بتانے پر خدا کو ایک مان رہا ہوں، ایک مان رہا ہوں، ایک مان رہا ہوں، مجھے تو انہوں نے اس کے خبر دی ہے۔ اور ساتھ قرآن کی یہ آیت تلاوت کی امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم تو تمہیں بھول چکے تھے، تو کیا ہوا کہ تیری رحمت سے اننا سمعنا، ہم نے یہ سنا کہ منادی ینادی للایمان۔ اب اس منظر کو دیکھیں کہ امام راضی کا آخری وقت ہے اور ادھر گنبد خضرا سامنے ہے، اور امام نجم الدین کبریٰ یہ آیت تلاوت کر کے وہاں سے ان کے کان میں یہ آواز آ رہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہہ دیں اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ میں نے تو اب ان آمنوا بربکم فآمنا، میں نے اپنے رب کو کیسے مانا کہ اس گنبد خضرا والا جو جس میں تشریف فرما ہے وہ منادی تھے، انہوں نے آواز دی کہ اللہ ایک ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، ان سے سن کر میں نے خدا کو ایک مانا ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ شیطان مردود دفع ہو گیا اور وہ لائن چلا گیا۔ تو مانا یہ نکلا کہ ہم نے جو خدا کو مانا ہے وہ گنبد خضرا، صاحب گنبد خضرا کے وسیلے سے مانا ہے، ان کے وسیلے کے سوا کوئی بات نہیں ہے۔ ان کا وسیلہ اس جہاں میں بھی چلتا ہے، پچھلے جہاں میں بھی چلتا تھا اور آگے جہاں میں بھی چلتا ہے۔ ان کے نام لینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ان کے نام لینے سے ساری باتیں جو مصائب ہیں، شیاطین کا جو روب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات دور فرماتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر بعد یہ کہا جاتا ہے کہ امام راضی نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ امام راضی کو گنبد خضرا دکھایا گیا، انہوں نے کہا میں نے اس کو سن کر مانتا ہوں، اور پھر امام راضی کہتے ہیں ایمان تو نام ہے فقط مصطفیٰ سے سن کر، مصطفیٰ پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پردے اٹھ جاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کسی بات کو مانا جاتا ہے۔ علامہ شوکانی نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ جو آیت سورہ جن کی آخری آیتوں میں ہے، اس کی تفسیر میں علامہ قاضی شوکانی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے، اپنے آپ خود بخود یہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس دنیا کے اندر اولیاء کے اوپر جب غیب کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کسی کے اوپر غیب کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جس کو بھی غیب کی خبریں ملتی ہیں، جس کو بھی انکشاف کشف ہوتے ہیں، وہ سارے گنبد مدینے کی گلی سے ہو کر گنبد خضرا کی وہ ہوا سے ملتے ہیں، ہوا آتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ ملتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ کچھ نظر آتا ہے تو وہ گنبد خضرا کا صدقہ ہوتا ہے، اس کا وسیلہ ہوتا ہے۔ تو وسیلے کا لفظ قاضی شوکانی نے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا کی تفسیر میں استعمال کیا ہے۔ اب وسیلے کے اوپر بڑی گفتگو ہے اور میں انشاءاللہ آگے بھی کر رہا ہوں، کئی درس ہوں گے اس کے اوپر۔ اگر آپ کو کہیں یہ موقع ملے کہ کوئی بندہ یا بندی آپ کو ایسی ملے، یعنی عورتوں کی، میں بہنوں کی، بچیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو کوئی ایسی ملے کہ وہ کہے کہ وسیلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں نے کئی درس کیے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ اس پر میں کر رہا ہوں۔ ان سے ایک سوال یہ کریں کہ کیا اتنی روایتیں اور ہم پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ روایت کے اندر کہ وسیلہ کرنا ناجائز ہے، اور وسیلے کا فوربیڈن بیان کیا گیا ہو، اس کی حرمت بیان کی گئی ہو کہ یہ جائز نہیں ہے؟
پورے ذخیرہ حدیث کے اندر آپ بھی تو کچھ لائیں نا، ہم تو اتنی لا رہے ہیں، آپ اس پر باز کر رہے ہیں، ان بازوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے سوالات، البانی کے، ابن باز کے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے ان سب شبہات کا ازالہ بھی کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھیں کبھی آپ کے پاس بھی کچھ ہے، وہ بھی تو دکھائیں نا۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، واقعہ ایک، اور اس بات کو سمجھنے میں موقع ملے گا۔ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں پر ہمارے یہاں یونیورسٹی بہت عرب ممالک سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک عورت ہے وہاں پر، وہ پروفیسر ہے، وہ پڑھاتی ہے یونیورسٹی کے اندر، لیکن ہے وہ ایک خوارج، بہت پرلے درجے کی وہ، لیکن کبھی کبھی وہ بات ماننی تو وہ بیوی بن جاتی ہے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ میری بیوی سے وہ ملی، تو میری بیوی نے اس کو بائی چانس یہ بات کہہ دی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہ تڑپ گئی، وہ کہنے لگی خضر وہ تو کب کا مر گیا ہے، اس نے یہ کہا وہ تو کب کے مر گئے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں ان کی تو وفات ہو گئی ہے، ان کی ملاقات ان سے کیسے ہو گئی؟ تو میری بیوی نے کہا نہیں ان کی وہ ملاقات ہوئی ہے، اور خضر تو زندہ ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ میرے پاس لائیں ثبوت۔ تو جب اس نے کہا ثبوت لائیں، تو دوسرے دن میری بیوی وہ فتح الباری ساتھ لے گئیں کہ وہاں علامہ ابن حجر اسقلانی نے ان کے اوپر بحث کی ہے، علامہ ابن کثیر کی لے گئے، اور امام مسلم نے باب الدجال کے اندر، جو آخر میں دجال کا 2 جگہ امام مسلم نے بیان کیا، کتاب الایمان میں اور آخر میں جا کر، جہاں آخر میں امام باب الدجال کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو وہ کسی آدمی کو بلائے گا اور کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، وہ نہیں مانے گا تو اس کو وہ شہید کر دے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آگے امام مسلم ابو اسحاق کا یہ قول نقل کرتے ہیں، اور ابو اسحاق کا یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ یہ علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان کامن معروف چیز ہے کہ وہ دجال جس کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، وہ حضرت خضر ہوں گے۔ اب مسلم شریف سے حضرت خضر کا حیاتی ثابت ہوگی کہ اب وہ زندہ ہیں، وہ ان کو شہید کریں گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کی ملاقات تہذیب الکمال میں ہے، تہذیب و تہذیب میں ابن کثیر نے لکھا، امام نووی کہتے ہیں کہ اس پر اکثریت ہے کہ حضرت خضر زندہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ اب میں حضرت حیات خضر کی بات نہیں کر رہا، چلو میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ سارے حوالے ان کو دیے کہ یہ دیکھیں امام نووی کیا کہہ رہے ہیں، اسقلانی کیا کہہ رہے ہیں، امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خضر علیہ السلام تعزیت کے لیے آئے، تو اس کے بعد حافظ ابن کثیر کہتے ہیں امام بہقی نے یہ کئی روایتیں لکھی ہیں کہ تعزیت کے لیے آئے ہیں، ساری ضعیف، لیکن لگتا ہے بات کوئی نہ کوئی ہے، ورنہ اتنے روایتیں نہ ہوتی۔ تو ابن کثیر نے بھی اس کا دبے لفظوں میں اقرار کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری بیوی نے کہا کہ اتنی روایتیں حیات خضر کے بارے میں ہیں، اب وفات خضر کے بارے میں جس میں حضرت خضر کی وفات کا اور موت کا ذکر ہو، لفظ وفات اور موت کے ساتھ کو فوت ہو گئے ہیں، آپ بھی ذرا کوئی بتا دیں۔ اصل میں اس عورت کے پاس امام ابن عساکر کی تھی تاریخ دمشق، تو اس کو بڑا خیال تھا کہ میں نا تاریخ دمشق میرے پاس ہے، اور تاریخ دمشق میں بھی حیات خضر پر روایتیں موجود ہیں۔ الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے حضرت خضر کو حضور کے صحابہ میں لسٹ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو جب وہ کہنے لگی کہ آپ بھی کوئی بتائیں، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میرے پاس تو کوئی روایت نہیں ہے، تو یہ اتنی روایتیں جو تم لائی ہو میں ان کو نہیں مانتی۔ سبحان اللہ، ہمارا اتنا ہو تو اس کا انکار کرنے میں ان کو ذرا دقت نہیں ہوتی، اور جب ہم کہیں کہ جناب آپ بھی کچھ لائیں تو پھر وہ لانے کے نہیں ہوتے۔ اتنی روایات ہم نے وسیلے کے بارے میں پیش کی، اگر آپ کو کبھی واسطہ پڑے تو یہ بتائیں کہ کوئی ضعیف روایت ہی لے آئیں، کوئی من گھڑت ہی لے آئیں، کوئی موضوع ہی لے آئیں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ خضر فوت ہو گئے ہیں، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کو جو زندہ ماننے والا ہے اس کی یہ سزا، کوئی بات تو ہو نا، لیکن ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، پھر میں واپس اس کے اوپر آتا ہوں، اپنے موضوع کے اوپر، کہ وسیلہ جو ہے وہ انبیاء کا اور صالحین کا، اور یہ سب وسیلے ہیں، اور کعبۃ اللہ بھی ہمارا وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں قرآن شریف کی ایک آیت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، اور یہ دیکھیں وسیلہ کہاں کہاں وسیلہ ہے،
اور کہاں کہاں یہ کام آئے گا اور کہاں کہاں اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی میں وسیلے کی دلیل پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ امام بخاری علیہ رحمت نے وسیلے کی دلیل کو کتاب الحج کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ امام بخاری کا ہی مقام ہے، انہی کا ہی مقام و مرتبہ تھا کہ وہ اس طرح سے اس کی سیٹنگ کرتے صحیح بخاری کے اندر۔ پہلے انہوں نے قرآن کریم کی آیت لکھی ہے، اور آیت کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا ہے پھر میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور کس طرح سے انہوں نے کعبۃ اللہ کو وسیلہ بیان کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب کے اندر پہلے تو وہ لکھا کہ آخری وقت میں کعبہ کے ساتھ کو کیا ہوگا، ہدم الکعبہ، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن شریف کی آیت لکھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کہتے ہیں جی وسیلے کی کیا وسیلہ 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 رٹ لگائی ہوئی ہے، کیا کریں، قرآن و حدیث میں ہر جگہ یہی بات نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ تعالیٰ نے، میں یہ حافظ محمد جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں جس کو شاہ فہد کمپلیکس نے شائع کیا، اور میں ہمیشہ اسی کو استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ترجمہ غلط ہو گیا، اس پر بھی میں نے بڑی تفصیل سے بات کر دی تھی۔ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے لیے رہنے کا وسیلہ واسطہ سبب قرار دیا ہے، بنا دیا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جب تک کعبہ رہے گا اس وقت تک کائنات رہے گی، یعنی کعبہ وسیلہ ہے کائنات کے رہنے کا، سبب، ذریعہ اور واسطہ ہے۔ اگر کعبہ نہیں ہوگا تو کائنات نہیں ہوگی، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا بیان کیا ہے کہ یہ کعبہ وسیلہ ہے۔ اور آگے اب مجھے اشارہ بھی ہو گیا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کے بعد حدیث لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کعبہ وسیلہ ہے قیاما للناس، دنیا کا۔ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال یخرب الکعبہ، وہ خراب کرے گا کعبہ کو بندہ، ذو السویکتین من الحبشہ، وہ دو چھوٹی پنڈلیوں والے بندے ہوں گے حبشی جو آئیں گے، اور وہ کعبہ کو تباہ کر نعوذ باللہ اس کو گرا دیں گے اور اس کا انہدام کر دیں گے، جس سے قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جب تک کعبہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، کعبہ وسیلہ ہے قیامت اور مخلوقات کے درمیان میں۔ اس حدیث کی شرح میں ہمارے دور کے عظیم محقق، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آج کل وہ بیمار ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، نعمت الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا، وہ کافی چیزیں تھیں جو میں لے کر لایا تھا لیکن میں اشارہ کرتا ہوں، ٹائم نہیں، بہت مختصر رہ گیا، اور میں نے ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے ابھی بیان کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کو کیوں شہید کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ایک تو قیامت نہیں آنا ہے، اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو جب بلندی ملتی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ سرنگوں ہوتی ہے، وہ نیچے آتی ہے۔ کعبہ کو بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا اور ہے، تو اس لیے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بھی شہید کرانا ہے، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ نہیں بس وہ ایک ذات ہی باقی ہے جو کبھی سرنگوں نہیں ہوگی، کائنات کی ہر چیز سرنگوں ہو جائے گی سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے۔ یہ حکمت ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ نہیں لوگوں، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، رب العالمین کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ یہ علامہ سعیدی صاحب نے اس روایت کی، اس حدیث کی شرح میں لکھا۔ اب وہ جو میں حدیث بیان کرنے والا ہوں آپ کو، یہ امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں کتاب الایمان کے اندر، اور امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، اور باب کا نام ہے ذہاب الایمان آخر الزمان۔ یہ باب ہے امام مسلم نے جس کا بیان کیا ہے، اس میں حدیث یہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ کے بندے کیسے وسیلہ ہیں، کعبہ کیسے وسیلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقوم الساعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معافی چاہتا ہوں، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اہل علم فرق کرتے ہیں۔ لا تقوم الساعۃ علی احد، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ ایک آدمی بھی باقی رہے گا اس زمین پر، اور وہ آدمی کون ہوگا؟ یقول اللہ اللہ. یہ امام مسلم نے ایسے ہی لفظ لکھے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں. یقول اللہ اللہ. جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پر باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی اللہ کے بندے قیامت اور دوسری مخلوقات کے درمیان وسیلہ ہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کا بندہ اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا. تو یہاں بھی ذات کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے. بڑی دیر کی بات ہے، میں دبئی میں تھا تو وہاں پر ایک مقام پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک صاحب تھے، ان سے یہ بات ہونے لگی تو میں نے یہ حدیث پیش کی. میں نے کہا کہ مولانا محمد مرچھروی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والے ڈھال ہیں قیامت اور ہمارے درمیان، تو یہ وسیلہ ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا. وہ مجھے کہنے لگا تم مسلم کو سمجھتے نہیں ہو، مسلم شریف کی حدیث کو تم نے سمجھا نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت کے درمیان بندہ وسیلہ نہیں ہے، وہ ڈھال نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اللہ ہے نا ذکر کرے گا، وہ ذکر ہے. جب تک ذکر خدا باقی ہے اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی. تم نے بندہ یہاں سے کہاں نکال لیا؟ یقول اللہ اللہ، یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کی، جناب والا جب وہ بندے سارے چلے جائیں گے، کوئی ذکر کرنے والا بندہ نہ ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ کا ذکر تو پھر بھی باقی رہے گا. کیوں؟ اللہ کی ذات خود اپنا ذکر کرنے والی باقی ہوگی، اور ان بندوں کے بعد تو ملائکہ بھی باقی ہوں گے. بہرحال پھر ایک وقت آئے گا جب اس کی ذات باقی ہوگی، پھر بھی وہ ذکر کریں گے. اس کا مطلب ہوا کہ وہ ذکر کی بات نہیں ہو رہی، وہ اللہ والے کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اس حدیث کے اندر میں نے یہ نوٹ لگایا تھا، یہ بات میں بتا دوں کہ اس کے لفظ آتا ہے اللہ اللہ. جب ہم صوفیہ میں ذکر کرتے ہیں تو کبھی وہ ذکر کرتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، وہ ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ شبہ ڈالنے والے، ان کو یہ بات کی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ اگر ذکر کرنا بھی ہے تو ایسا کرو. پہلے تو وہ کہتے ہیں اجتماعی ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو بھی وہ بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کے ذکر کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایسے ذکر کرو تو چلو پھر بھی بات بن جاتی ہے اس کو پکارنا. صرف اللہ اللہ کا ذکر کہاں ثبوت ہے؟ اس حدیث کے اندر صرف اللہ اللہ 2 بار آیا ہے، اور جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یوں ہوگا اللہ 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 اللہ. تو گویا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہ اتنے قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اتنا لحاظ فرماتا ہے کہ جب تک یہ ذاکرین اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے رہیں گے، میں اس وقت تک قیامت کو برپا نہیں کروں گا. قیامت تب برپا ہوگی جب اللہ اللہ کہنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. تو یہاں پر یہ اللہ اللہ کے ذکر کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور اسی طرح ایک اور بھی یہاں یہ بات ہے کہ وہ کنگریگیشنل ذکر کے بارے میں نے لکھا ہوا تھا، تو وہ اب اس کا وقت نہیں ہے. اب میں اپنی اس گفتگو کو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کی اس شعر پر اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں، جس کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے. وہ میں پچھلے واقعہ سارا میں بیان کر چکا ہوں، صرف میں ان کے اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ وب یادو یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتام عصمۃ للاراملی. سبحان اللہ. کہ وہ خوبصورت چہرے والے جن کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کے سہارا ہیں اور بیواؤں کے سرپرست ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے شعر لکھا. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو وہاں پر ایک ریاض شہر کے ایک بہت بڑے کوئی عالم تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات ہونے لگی تو وہ وسیلے کے موضوع پر بات آ گئی تو میں نے یہ شعر پڑھا. میں نے کہا امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. اور شیخ ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مختصر سیرت الرسول میں لکھا کہ یہ ابو طالب نے اس وقت شعر کہے تھے جب حضور کے وسیلے سے اس وقت بارش طلب کی تھی، وہ ہوتے فلون جب وہ بالکل بچے تھے. تو وہ سارا واقعہ میں نے بیان کیا اور یہ امام بخاری کا میں نے ذکر بھی کیا.
تو وہ صاحب جو تھے وہ مجھے کہنے لگے یہ امام بخاری نے ہمارے حلق میں وسیلے کے حوالے سے ایک کانٹا پھنسا دیا ہے، جو کانٹا ہمارے کنڈا ہے جو سٹک کر دیا ہے ہمارے حلق میں، نہ ہم اس کو باہر نکال سکتے ہیں نہ ہم اس کو نگل سکتے ہیں۔ یہ ان کانٹوں میں سے ایک کانٹا ہے جو امام بخاری نے ہمارے حلق میں ڈال دیا ہے۔ تو اگر امام بخاری علیہ الرحمہ نے وسیلے کا ذکر کر کے یہ کانٹا حلق میں ڈال دیا ہے، اگر امام بخاری ان کو کھٹکنے لگتے ہیں اور امام بخاری پر ان کو ناراضگی آنے لگتی ہے، تو اگر ہم جب یہ کہیں اللہم بجاہ النبی الکریم، یا اللہ حضور کی جاہت کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، تو اگر ہم پر کوئی ناراض ہو تو ہمیں اس پر کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ ناراض ہونے والے تو امام بخاری پر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔